میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال انتہائی تلخی کی طرف جا رہی ہے اور سیاسی ماحول تناؤ کا شکار ہے، لیکن آج ہمارے اس بلاگ کا موضوع پاکستانی سیاست نہیں ہے۔ ایک خبر سامنے آئی کہ ایک مشہور و معروف سیاسی رہنما اور سیاسی خانوادے کے ایک رکن کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اعوان صاحب کو مزار قائد کی بے حرمتی کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی وجوہات کے حوالے سے ہم نے جب جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ مزار قائد کے اندر انہوں نے سیاسی نعرہ بازی کی، جس کی وجہ سے وہ قانون کی گرفت میں آ گئے۔ اور بعض حوالوں کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو مزار قائد کے اندر جس طرح کی نعرہ بازی کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، یہ یقینی طور پہ ایک قابل گرفت عمل ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور یقینی طور پہ میں بھی قارئین کے ساتھ مل کے اس پورے واقعے کی، اس ثانیے کی مذمت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مزار قائد کی ایک حرمت ہے ہمارے لیے، ایک پاس ہے ہمارے لیے۔ بانی پاکستان کے مزار کی حرمت یقینی طور پہ ہم قائم نہیں رکھیں گے تو پاکستان سے باہر سے کوئی آ کے اس کو قائم نہیں رکھے گا۔ یہ یقینی طور پہ ایک ایسا عمل تھا کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مزار قائد کے اندر سیاسی نعرہ بازی کی کوئی تک نہیں بنتی۔ بہرحال ان کی گرفتاری کے بعد جو حالات پروان چڑھ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ہم اس حوالے سے کچھ چیزیں مشاہدے کے اندر لے کے آئیں گے اور اس پہ تجزیہ بھی پیش کریں گے کہ اس گرفتاری کے محرکات کیا تھے اور اس کے بعد کے عوامل کیا ہیں جو پاکستانی سیاست کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات جو اس وقت ناظرین کے لیے بھی اہم ہوگی اور ہمارے لیے بھی اہم یہ ہے کہ قائد کے مزار کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پہ سیاسی نعرہ بازی کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کے رہنماؤں نے جا کے رپورٹ درج کروائی اور اس رپورٹ پہ فوری طور پر راتوں رات عمل بھی ہو گیا۔ اس بلاگ کا موضوع یہی ہے کہ کیا قائد کے مزار کی بے حرمتی کے اوپر جب ہم ایک سیاسی رہنما کے اوپر پرچہ درج کروا سکتے ہیں تو ہم قائد کے افکار کی بے حرمتی پہ کسی قسم کا پرچہ کیوں نہیں درج کرواتے؟ کوئی ایف آئی آر ہم یہ کیوں نہیں سنتے کہ قائد کے جو افکار ہیں ان کے حوالے سے جو آئے دن بے حرمتی ہوتی رہتی ہے، ان کے افکار کی توہین کی جاتی رہی ہے، اس کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہ کرتے ہیں، نہ ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ قائد کے افکار کی بے حرمتی ضروری نہیں ہے کہ ہم الفاظ میں ہی دیکھیں کہ کوئی قائد کے افکار کے خلاف بول رہا ہے یا ان کی توہین کر رہا ہے قائد کی۔ ہم اپنے عمل سے قائد کے افکار کی ہر گزرتے دن کے ساتھ توہین کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے قائد اعظم کے ایک کوٹ جو ہے وہ اپنی ٹویٹ کے اوپر لگائی، اس کو ٹویٹ کیا، یعنی قائد اعظم کی فکر کو وہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے پچھلے پورے سیاسی کیریئر میں قائد کی اسی سوچ کی نفی کی، قائد کی فکر کی نفی کی، جو قائد اعظم نے اس ٹویٹ کے اندر جو انہوں نے قائد کا فرمان ایک دکھانے کی کوشش کی سوشل میڈیا صارفین کو، وہ پچھلے کچھ عرصے میں اس قائد اعظم کی اس کوٹیشن کی جو انہوں نے کوٹ کی ہے، اس کی خود توہین کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں، اور آج تک اس توہین پہ وہ بطور سیاستدان شرمندہ بھی نہیں ہے کہ قائد کے افکار کے خلاف وہ کام کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت ایک چپڑاسی ہے، وہ پیسے لیے بنا آپ کو بڑے صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن حیران کن طور پہ ہم اس کو قائد کے افکار، قائد کی سوچ کی نفی اور توہین اور بے حرمتی سمجھنے سے کترا رہے ہیں۔ چپڑاسی پیسے لے کے آپ کو بڑے صاحب کے پاس بھیج دیتا ہے، بڑے صاحب اپنے سر پہ قائد اعظم کی تصویر سجائے، فائل کے اندر جب خاص قسم کے کاغذ موجود نہ ہوں اس فائل کو آگے پروسیس کرنے سے کتراتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نعرہ بازی ہی قائد کے مزار کی بے حرمتی ہے۔ ہم قائد کے مزار کی بے حرمتی پہ تو بہت توجہ دے رہے ہیں، لیکن قائد کی افکار کی بے حرمتی حکومت وقت ہو یا اپوزیشن ہو یا عوام ہو یا سرکاری عہدیدار ہوں یا کارپوریٹ کلچر کے ادارے ہوں، تمام جگہ پہ قائد کے افکار کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قائد کی سوچ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔
پبلک ٹرانسپورٹ کے جو مافیاز ہیں وہ ضرورت سے زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں. یہی جب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے آفس میں جب آپ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے ضرورت سے زائد پیسے وصول کیے جاتے ہیں. قانونی طریقے سے آپ کام کروانا چاہیں تو آپ کی فائل دبا لی جاتی ہے. اسی طرح مالیاتی اداروں کا اگر آپ جائزہ دیں، مالیاتی اداروں میں بلز پاس ہونے کے لیے جب تک آپ ایک بلز کا کچھ حصہ بطور نذرانہ پیش نہ کریں تو آپ کے بلز پاس نہیں ہوتے. یہ ایسے سچ ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس حد تک سرایت کر چکے ہیں کہ ہم قائد کے افکار کی قائد کی سوچ کی روزانہ کے حساب سے ہر گزرتے لمحے ہم ان کی توہین کر رہے ہیں، ہم ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ہمیں قائد کے مزار کی بے حرمتی کا خیال تو ہے، لیکن ہم ایک عام شہری سے پاکستان کی اشرافیہ تک اگر جائزہ لیں تو ہم ہر روز قائد کے افکار کی توہین کر رہے ہیں. ان کی بے حرمتی کی ہمیں نہ تو پرواہ ہے، نہ ہم اس کو بے حرمتی سمجھ رہے ہیں. قائد کے افکار کے مطابق اقتدار کے اصل مالک پاکستان کے عوام ہیں. حکومت وقت عوام کو جواب دہ ہے، لیکن کیا عوام کو آج کی حکومت جواب دہ ہوتی ہے؟ یا گزری کوئی بھی حکومتیں جتنی بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی حکومت عوام کو جواب دہ تھی؟ عوام کے نمائندے قائد کے افکار اور قائد کی سوچ کے مطابق پارلیمان کے تمام اراکین عوامی نمائندے ہیں. وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. کیا ان تمام اراکین اسمبلی کے اندر آپ کو کوئی ایک بھی حقیقی عوام کا نمائندہ نظر آتا ہے؟ اگر ہمیں عوام کا نمائندہ نظر نہیں آتا، الیکشن جیتنا اگر عوام کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی عام بندہ الیکشن فارم تک جمع کروانے کے قابل نہیں ہو سکتا، الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتا، حکومت میں آ نہیں سکتا، اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا، تو پھر کیا ہم قائد کے افکار کی توہین عملاً نہیں کر رہے؟ ایک قبر کے اوپر نعرہ بازی اگر ہمارے لیے ایسا ایک سانحہ ہے کہ ہم پرچے درج کروانے پہ جائیں، ایف آئی آر درج ہو جائے، جو یقینی طور پہ ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن قائد کے افکار کی توہین پہ ہم ایف آئی آر کس کے خلاف درج کروائیں گے اور کب درج کروائیں گے؟ سرکاری اداروں کے اندر سرکاری افسران کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ گھر بیٹھے تنخواہیں لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. سرکاری اسپتالوں کی ادویات آپ کو مارکیٹس کے اندر فروخت ہوتی نظر آتی ہیں. سرکاری اسپتالوں کے اندر جو ادویات آتی ہیں، انجیکشنز آتے ہیں، ان میں گھپلے آئے روز ہم دیکھتے ہیں. لیکن کیا ہم اس تمام صورتحال کو قائد کے افکار کی اور قائد کی سوچ کی توہین نہیں سمجھتے؟ کیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی خواب دیکھا تھا، یا ان کی پاکستان کے لیے سوچ یہی تھی؟ آج اپوزیشن کو اگر آپ دیکھیے تو اپوزیشن سوائے اقتدار کے کوئی ایجنڈا لے کے احتجاج میں نہیں آ رہی. کیا قائد آج اگر زندہ ہوتے تو وہ یہی توقع کرتے کہ اپوزیشن کچھ ایسا ہی کردار ادا کرتی؟ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، تعلیم کا معیار پاکستان میں دن بدن کم ہو رہا ہے، ملازمتیں لوگوں کو نہیں مل رہی، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. کیا حکومت وقت کے اس کردار سے قائد اعظم آج زندہ ہوتے تو مطمئن ہوتے؟ کیا پاکستان کے ریاستی اداروں کا جو کردار اس وقت ہے، اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اگر آج زندہ ہوتے تو کیا وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اس کردار کی وجہ سے خوش ہوتے؟ کیا ان کی سوچ کی توہین، بے حرمتی آج نہیں ہو رہی؟ ہمیں قائد کے مزار کی بے حرمتی کے اوپر فکر ہے، پریشانی ہے. ہم اس پہ سوشل میڈیا پہ اپنی سوچ کے کلابے بھی ملا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم اپنی ذات کا جائزہ لینا نہیں چاہتے. ہم انفرادی سطح پہ، ہم پارٹیز کی سطح پہ، ہم حکومت و اپوزیشن کی سطح پہ اپنا محاسبہ نہیں کر رہے کہ ہم تو روز قائد اعظم کے افکار کی بے حرمتی کر رہے ہیں، لیکن اس بے حرمتی کو ہم جرم یا گناہ سمجھنے کے بجائے اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں. کرپٹ افراد روزانہ کی بنیاد پہ کرپشن کے پیسوں سے اپنے انبار بھرتے جا رہے ہیں خزانے کے، لیکن ہم اس کو قائد کے افکار کی توہین نہیں سمجھتے. سرکاری ڈاکٹرز پرائیویٹ کلینکس چلا رہے ہیں، ہم اس کو قائد کے افکار کی توہین نہیں سمجھتے. اساتذہ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز چلا رہے ہیں، ہم اس کو قائد کے افکار کی توہین نہیں سمجھتے. تعلیم اداروں میں میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم اس کو قائد کے افکار کی توہین ہرگز بھی نہیں گردانتے.
انٹری ٹیسٹ کے اندر کیا صورتحال اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہے، ہم اس کو قائد کے افکار کی بے حرمتی ہرگز نہیں سمجھتے۔ ملازمتوں میں کوٹے کا کس طرح استعمال غلط انداز سے کیا جا رہا ہے، ہم اس کو قائد کے افکار کی بے حرمتی بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ بوڑھے پینشنرز وزیراعظم ہاؤس یا اعلیٰ عدلیہ کے ایوان کے باہر کب سے سراپا احتجاج ہیں، ان کے احتجاج کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں اتنے دکھی ہو گئے ہیں کہ وہ احتجاج کی راہ پہ ہیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، اور ہم اس کو قائد کے افکار کی بے حرمتی بھی نہیں سمجھ رہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کیوں احتجاج کی راہ پہ ہیں، ان کو ان کا کون سا حق نہیں مل رہا، ہمارے حکمران، ہماری اشرافیہ اس کو قائد کے افکار کی توہین نہیں سمجھ رہی کہ ان کے حقوق ان کو ان کے دروازے تک کیوں نہ پہنچائے جائیں۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، ہم اس روش کو قائد کے افکار کی توہین اور بے حرمتی ہرگز نہیں سمجھ رہے، لیکن ہمارے لیے قائد کے مزار پہ نعرے بازی کرنا سب سے بڑا جرم ہے، اور ہم اس کو قائد کے مزار کی بے حرمتی سمجھ رہے ہیں۔ ہم قائد کے مزار کی بے حرمتی کے قائل تو ہیں، اور اس کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مزار کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو قائد کی، لیکن ہم اس جانب بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے کہ قائد کے افکار کی بے حرمتی کے خلاف بھی ہمیں کوئی لایا عمل ایسا بنانا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ ایسی بنانی چاہیے۔ حکومت، ریاستی ادارے، اپوزیشن، سیاستدان، بیوروکریٹس، سرکاری ملازمین، نجی شعبے میں کام کرنے والے افراد، زراعت کے پیشے سے منسلک افراد ایسی کوششیں کریں کہ ہم قائد کے افکار کی روزانہ کی بنیاد پہ جو بے حرمتی عملی سطح پہ کر رہے ہیں وہ ہم نہ کریں۔ اگر ہم نے اپنے اندر کے انسان کو تبدیل کر لیا، اندر کے پاکستانی کو تبدیل کر لیا کہ ہم قائد کے افکار کی بے حرمتی اپنے اندر سے ختم کریں گے، اپنی سوچ سے، اپنے دل سے ختم کریں گے، تو یقین مانیے کہ پاکستان دنوں کے اندر اقوام عالم میں اتنی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے کہ ہم حیران ہو جائیں گے۔ اس لمحہ پاکستانیت ہمارے سینے پہ سجے ہوئے پاکستان کے بیج کے اندر موجود ہے، پاکستانیت ہمارے قومیت کے خانے میں تو موجود ہے، لیکن پاکستانیت حقیقی معنوں میں قائد کے فرامین اور افکار کے مطابق ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو پسند کیجئے گا، رائے دیجئے گا، اس بلاگ کو شیئر کیجئے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔